اور ہم جب اپنے اسلاف کو دیکھتے ہیں، بزرگوں کو دیکھتے ہیں، تو جب ان پہ جب انہوں نے مصیبتوں کا سامنا کیا یا کوئی مشکل وقت انہوں نے دیکھا یا اس کو فیس کیا، تو جب بات جان اور ایمان کی آئی آپا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جان قربان کر دی لیکن ایمان کو بچا لیا۔ کیسے دیکھتی ہیں آپ اسے؟ شکریہ ندا۔ اللہ رب العزت نے سورہ انعام میں آیت نمبر 122 میں ارشاد فرمایا، أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ۔ دیکھیں ندا، ہمارے ہاں زندگی اور موت جو دنیا دار لوگ ہیں ان کا فلسفہ یہ ہے کہ موت آئی تو بندہ چلا گیا، ختم ہو گیا، اس کو قبر میں ڈال دیا، جلا دیا، راکھ کر دیا، زندگی ختم ہو گئی۔ مگر اہل ایمان کے پاس زندگی اس جہاں سے ایک اور جہاں میں لے جاتی ہے۔ موت آتی ہے مگر اس عارضی زندگی سے اسے ابدی زندگی کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ ایمان بالآخرت کا فلسفہ بھی ہے۔ اب بہت سارے لوگ ہیں جو ظاہراً زندگی میں چل پھر رہے ہیں مگر حقیقتاً مردہ ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جو زیر زمین ہیں، بل احیاء، مگر زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں ہے مگر وہ زندہ ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ عند ربہم یرزقون، ان کا رب ان کو کھلا پلا بھی رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حیات کا فلسفہ بدل گیا۔ اہل ایمان کے پاس جب انہوں نے اس یقین کو پا لیا تو ان کے لیے یہ زندگی کچھ بھی نہیں، وہ دنیا سے بے نیاز ہو گئے۔ اس اللہ الصمد، اس بے نیاز نے ایسی بے نیازی عطا کر دی کہ یہ رتبے، یہ مال، یہ دولت، یہ سونا، یہ چاندی کچھ بھی نہ رہا ان کی نگاہوں میں۔ ان کی نگاہوں میں فقط وہ محبوب سما گیا، ان کا دل بدل گیا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے زندگی اور موت کا فلسفہ بدل گیا تو انہوں نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کی۔ جب ہم اپنی تاریخ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو تاریخ بے شمار کارناموں سے بھری ہوئی ہے۔ غزوہ بدر کو دیکھیں، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں آج بھی، قطار اندر قطار 313 1200 کے سامنے کیسے کھڑے ہیں؟ ادھر تلواریں بھی ہیں، اسلحہ بھی ہے، سواریاں بھی ہیں، ادھر سامان بھی نہیں ہے مگر پیشانیاں سجدوں سے آراستہ ہیں، دل میں اللہ کی محبت ہے۔ اور وہ 313 وہ مقام پا گئے کہ اصحاب بدر کو کوئی مقام، اس مقام کو کوئی اور نہ پا سکا۔ بے شک۔ پھر آپ دیکھیں حضرت خالد بن ولید جب جنگ میں اترتے تھے، وہ سیف اللہ تو دشمن کے قلب میں جا پڑتے تھے، موت کے خوف سے بے نیاز ہوتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ موت خود حفاظت کرتی ہے اس شخص کی، سبحان اللہ، کہ جو اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے ایسے میدان میں اترتا ہے۔ تو ہمیشہ سے یہ اسلاف کا شیوا رہا ہے۔ آپ دیکھیں تو تاریخ کی ساری جنگیں جو حق اور باطل کے مارکوں سے بھری پڑی ہیں، حق کے لیے وہی کھڑا ہوا جس کے لیے جان کی بھی اہمیت نہ رہی۔ ایمان بچا لو، ایمان بچ گیا تو وہ دائمی زندگی، اس کی حفاظت کا اہتمام ہو گیا، وہ اللہ راضی ہو گیا۔ اور ادھر سے آواز آتی ہے کانوں میں، یا ایھتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، نفس مطمئنہ لوٹ جا، رب تجھ سے راضی، تو اس سے راضی۔